بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ نے ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نظام حیات عطا فرمایا ہے، جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں. اس مذہب کے 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. کسی بھی بندہ مومن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے ان 5 شعبوں پر عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ صرف اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا لیکن عبادت میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ عبادت میں تو وہ خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے، دن میں روزہ رکھے، راتوں کو قیام کرے، لیکن اس کے معاملات، لین دین، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں. اسی طرح کوئی عبادت بھی پوری کرے، معاملات بھی اچھے رکھے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو یہ بھی اس کے دین میں کمی نہیں. اب کسی نے 4 شعبوں پر عمل کر لیا کہ اس نے اپنے عقیدہ بھی درست رکھا، عبادات میں بھی وہ آگے، اس کے معاملات اور لین دین کا طریقہ بھی اچھا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن اس کی معاشرت یعنی اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، تو اس کے دین میں بھی کمی. پورے دین پر عمل کرنے والا شخص وہ کہلائے گا جو دین کے 5 شعبوں پر عمل کرے، اور آخرت میں نجات ایسے ہی شخص کے لیے مقدر ہوگی جو دین کے 5 شعبوں پر عمل کرنے والا ہو. ورنہ عقیدہ درست تو نہیں رہا تو اس کی تو نجات ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدے کی درستگی جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے. کسی کا عقیدہ اللہ سے متعلق، رسالت کے متعلق، آخرت کے متعلق اگر درست نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اسی طرح عبادات میں کمی ہوگی تو بھی آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی مشکل ہو جائے گی. لین دین میں کمی رہے گی تو قیامت کے دن جن لوگوں کا بندے نے حق دبایا ہے وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو نجات مشکل ہو جائے گی. معاشرت اچھی نہیں رہی تو جن لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کی گئی وہ آ کر اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کریں گے. اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ آخرت میں اللہ اس کے لیے جنت مقدر کرے اور جہنم سے اس کی حفاظت ہو،
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے پانچوں شعبوں پر پوری طرح عمل کرے، اور کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہ ہو جس میں کمی کوتاہی رہ جائے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ماشاء اللہ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے کافی مضبوطی پائی جاتی ہے، اور زیادہ تر افراد کے عقائد درست ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبادات کا بھی بڑی حد تک ذوق و شوق پایا جاتا ہے، وہ جس درجے میں بھی ہو، لیکن بہرحال غنیمت ہے کہ وقت پر ایک اچھی خاصی تعداد پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے۔ نماز جمعہ ہو، عیدین ہو، رمضان المبارک کی عبادتیں ہوں، اس میں تو اکثر مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ لیکن معاملات کی جب بات آتی، لین دین کی بات آتی ہے، تو اس میں بڑی کمزوری اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایسا شعبہ ہے جہاں پر اچھے خاصے تعلیم یافتہ، دیندار، سمجھدار، باشعور اور عبادت گزار افراد بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لین دین درست نہیں ہوتا، تجارت کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ یہ ایسی باریک بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبروں، جب کھاؤ پیو تو ایسا مال کھاؤ جس کا کھانا تمہارے لیے جائز اور حلال ہو، ایسی روزی حاصل کرو جو اپنے آپ میں پاکیزہ اور اچھی ہو۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو مال حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں پاک ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا مال جس کو اللہ نے جس کا استعمال حرام قرار دیا اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں شراب کی حرمت بیان فرمائی، مردار کی حرمت بیان فرمائی، تو وہ چیز اپنے آپ میں جائز اور حلال ہے، اور دوسرے وہ مال تو جائز ہے، اس کا استعمال درست ہے، لیکن جس ذریعے سے حاصل کیا گیا وہ ذریعہ بھی درست ہو، یعنی ناجائز طریقے پر حاصل نہ کیا گیا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کسی پر زیادتی کر کے، غصب کر کے، ظلم کر کے، بدعہدی کر کے، وعدہ توڑ کر، یا پھر تجارت کی جو ناجائز شکلیں ہوتی، تو ناجائز طریقے پر تجارت کر کے وہ چیز حاصل نہ کی گئی۔ جیسے لوگ مال کماتے ہیں، لیکن کوئی شخص ایسے مال کمائے کہ کسی کو 1,00,000 قرض دے اور بعد میں 1,10,000 وصول کرے، تو مال سے اس نے مال کمایا، لیکن یہ شکل وہ ہے جس کو شریعت نے ناجائز رکھا ہے، پیسے سے پیسہ حاصل کرنا، سود ہے، اس کو کھلا ہوا سود کہا گیا۔ تو اب یہ جو زائد 10,000 ہے وہ اس کے لیے جائز ہے، اور یہی 1,00,000 کا وہ مال تجارت لیتا، تجارت کرتا، مال فروخت کرتا، اور پھر وہی مال فروخت ہونے کے بعد رقم 1,10,000 20,000 ہو جاتی تو اس کے لیے جائز ہوتا، حلال ہوتا۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال رکھا ہے، سود کو حرام رکھا ہے۔ تو تجارت کی بھی جو شکلیں ہیں، ہم لوگ جس انداز میں کاروبار کرتے ہیں، ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے جائز اور حلال طریقہ ہے کہ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ 90% حلال کاروبار کرتا ہے، 10% اس میں حرام کی شمولیت ہو جاتی ہے، اور حرام مال کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ وہ استعمال کرتا ہے تو اولاً تو حرام کا گناہ ہوتا ہے، دوسرے اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تیسرے عبادات قبول نہیں ہوتی، چوتھے
آخرت میں اس حرام مال کے تعلق سے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ پانچویں، ایسا شخص دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کا جو حصہ حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ دوزخ میں جانے کا زیادہ مستحق۔ تو رزق حلال کا حصول، اس کے لیے کوشش اور جدوجہد ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی کوشش ہو کہ میں خود بھی رزق حلال حاصل کروں اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو بھی حلال روزی دوں، حلال کھانا کھلاؤں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حلال پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا جو حلال کھائے گا وہ نیک عمل کرے گا، اور جو حلال کا اہتمام نہیں کرے گا اللہ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لے گا، پھر اس کا عبادات میں من نہیں لگے گا، دعاؤں میں من نہیں لگے گا۔ یہ حرام مال کی نحوست ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں جب حلال و حرام کی بات کی جائے تو بس لوگوں کے ذہن میں آتا ہے حرام بولے تو بس سود، اس کے علاوہ حرام کی کوئی شکل، حالانکہ بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں لیکن لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو جائے، میراث تقسیم کی جائے تو اس میں اولاً یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ تو جلدی میراث تقسیم کرتے ہی نہیں، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوا اس کا چھوڑا ہوا سارا مال میراث بن گیا، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر اس کا مال میراث بن گیا۔ جب تک کوئی شخص زندہ ہے، بقید حیات ہے، اس کا مال جائیداد کہلاتا ہے، ملکیت کہلاتا ہے، ذاتی پراپرٹی کہلاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اب اس کا مال جائیداد کے زمرے سے نکل کر، اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اب وہ ترکہ کہلاتا ہے۔ اپنا مال، اپنی پراپرٹی کوئی انسان اپنی مرضی سے استعمال بھی کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے تقسیم بھی کر سکتا ہے، لیکن جو مال اس کی ملکیت سے نکل گیا، میراث اور ترکے کی شکل بن چکا ہو، اب اس کو کوئی شخص اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتا، اب اس کی تقسیم ہوگی اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق، اور اس کے لیے اللہ نے قرآن میں پورے اصول اور ضابطے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے کہ میراث کا مال کیسے تقسیم کیا جائے، کون اس کا مستحق ہوگا، کس کو دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، کس کو کم ملے گا، کس کو زیادہ ملے گا، یہ ساری باتیں اللہ نے سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، اور حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائی جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے نماز اور روزے کے احکام بھی بیان نہیں فرمائے۔ نمازوں کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم اللہ نے اجمالی طور پر بیان کیا، یعنی اس کے بنیادی اصول بیان کر دیے، تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن میراث کے احکام اللہ نے خود پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ امت اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرے۔ تو ہر وہ مال جس کا مالک دنیا سے رخصت ہو گیا ہو وہ میراث کہلاتا ہے۔ مرنے والے کا کاروبار، اس کا گھر، اس کا بیگ بیلنس، اس کے زیورات، اس کے نقد و پیسے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر موجود کپڑے، اس کے جوتے، اس کے استعمال کی چیزیں، علماء نے یہاں تک لکھا اس مرنے والے کے جیب میں ایک الائچی ہے وہ بھی میراث ہے، وہ بھی کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالے ایک الائچی ہے وہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، کھا نہیں سکتا اس کو، کہ یہ اب مرنے والے کی میراث ہے اور اس میں اس کے سارے وارثین کا حصہ ہے۔ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، اس کو آ کر کسی نے خبر دی کہ تمہارے شوہر کا فلاں جگہ انتقال ہو گیا، تو آٹا گوندھتے گوندھتے اس نے اپنے ہاتھ روک لی، گھر میں ساری اولاد موجود تھی،
ان کو بلایا اور کہا یہ آٹا تمہارے باپ کی ملکیت تھا، اب معلوم ہوا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، مطلب اب یہ میراث ہے، تو اگر تم سارے وارثین کی مرضی ہو تو میں یہ آٹا گوندھ کر اس کی روٹی بنا لوں، اور تم لوگوں کی مرضی نہ ہو تو اس کو میں چھوڑ دوں، کیونکہ اب سارے وارثین کی مرضی کے بغیر اس کا استعمال درست نہیں۔ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کا انتقال کا وقت قریب تھا، کسی اللہ والے کو بلایا گیا، آ کر دعا کر دیجئے روح نکلنے میں رخصت آسانی ہو جائے، موت کا مرحلہ آسان ہو جائے۔ انہوں نے آ کر دعا کی، اس کا انتقال ہوا۔ جیسے ہی انتقال ہوا، پاس میں چراغ جل رہا تھا، انہوں نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ فوراً انہوں نے اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے، دکان پر سے نیا چراغ منگوا کر جلا دیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے چراغ مرنے والے کی ملکیت، جب تک وہ زندہ تھا تو چراغ کا جلانا جائز تھا، اب اس کا انتقال ہوا، اس کی زندگی کا چراغ گل ہوا تو اس چراغ کو جلانا بھی جائز نہیں، اب سارے وارثین کا حق اس چراغ سے متعلق ہو گیا، اب کوئی ایک وارث بھی موجود نہیں ہے تو اس چراغ کو سب کی مرضی کے بغیر جلایا نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا۔ کیسی باریکی! لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف تھا، حرام اور حلال کی تمیز تھی، جائز اور ناجائز کا فرق وہ سمجھتے تھے، تو وہ مرنے والے کا چراغ جلانے سے ڈر رہے تھے۔ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جن کے دلوں میں خوف خدا، فکر آخرت نہ ہو، وہ تو مرنے والے کے مرنے کے بعد چمنیاں بھی جلاتے رہتے، مرنے والے کا کاروبار بھی چلاتے رہتے، اس کا گھر پر بھی قبضہ کیے رہتے، اس کی سواری بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بینک بیلنس پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، مرنے والے نے قرض دیا تھا اس کو بھی دبا لیتے ہیں کہ اب کون پوچھنے والا ہے، تو وہ چراغ جلانے سے ڈر رہے تھے، آج لوگ چمنیاں جلانے سے نہیں ڈرتے۔ تو مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر جائے وہ میراث ہے، اب اس میں اللہ کا حکم نافذ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسواف نامی مقام سے گزر رہے تھے، اچانک ایک خاتون اپنی 2 بچیوں کو لے کر سامنے آ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کے رسول یہ میری 2 بچیاں ہیں اور میرے شوہر غزوہ احد میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے، شہید ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے، ان کی پوری پراپرٹی پر، ان کے گھر پر، ان کی جائیداد پر ان بچیوں کے چچا نے قبضہ کر لیا۔ عرب کے لوگ یہی کرتے تھے، بچیوں کو، عورتوں کو، معصوم بچوں کو حصہ نہیں دیتے، کہتے تھے کہ کیسے ہم ان لوگوں کو مال دے دیں جو نہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو سکتے ہیں اور نہ تلوار اٹھا کر اپنے قبیلے کا دفاع کر سکتے، تو نہیں دیتے تھے۔ تو اب چونکہ مرنے والے جو صحابی تھے، شہید ہونے والے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، تو ان کے بھائی نے آ کر ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا عرب کی روایت کے مطابق۔ تو وہ خاتون حضور کے پاس شکایت لے کر آئی، اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ اس بارے میں ضرور اپنا کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، جبریل امین علیہ السلام سورہ بقرہ کی آیات لے کر نازل، سورہ نساء کی آیات لے کر نازل ہوئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس میں تفصیل کے ساتھ میراث کے احکام بیان فرمائے گئے۔ حضور نے وہ آیات پڑھ کر سنائی اور پھر ان کی روشنی میں حضور نے فرمایا، دیکھو مرنے والے کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کا اس کی میراث میں 8واں حصہ ہے، اگر وہ اس کی اولاد بھی ہو، پوری پراپرٹی کا 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے، 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے، اگر بچے بھی ہوں، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تھی تو پھر بیوی کو 4تھا حصہ دیا جائے، 8 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے۔ تو حضور نے فرمایا 8واں حصہ اس بیوہ کو دے دیا جائے، 2 بیویاں ہیں تو پوری پراپرٹی کا 2/3 مال دونوں
دونوں بچیوں کو دے دیا جائے، جو دو ان کی بیٹیاں موجود تھی یتیم تھی ان کو دے دیا جائے، اور جو بچ جائے گا اب وہ چچا کو دے دیا جائے گا، یعنی مرحوم کے بھائی کو دے دیا جائے گا۔ تو حضور نے اس کے مطابق مال میراث کی تقسیم فرمائی۔ سورہ نساء کی آیات میں اللہ نے انتہائی مفصل انداز میں سارے وارثین کے حصے بیان فرمائے، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے ضابطے ہیں، ان کے مطابق تم مرحوم کے میراث کے مال کو تقسیم کرو، اور یاد رکھو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، جو ان ضابطوں کو توڑے گا اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جو ان ضابطوں پر عمل کر کے میراث کی تقسیم کرے گا تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے میراث کی تقسیم کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف یہ ہدایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میراث تقسیم کرنے کی تاکید فرمائی، اور آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنے وارث کا حصہ کاٹ لے تو اللہ جنت میں سے اس کا حصہ کٹ کر دے گا۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں احادیث میں میراث کے وراثت کے احکام اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور اسلام میں جو نظام بیان کیا گیا دنیا کے کسی مذہب میں ایسی تفصیلات نہیں، اس کے باوجود مسلم معاشرے میں وراثت کی تقسیم کو لے کر بڑی حد تک کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہر دوسرے تیسرے گھرانے میں میراث کو لے کر مسائل پائے جاتے ہیں، کئی گھرانوں اور خاندانوں میں کئی پشتیں گزر گئی، کئی نسلیں گزر گئی، لیکن میراث کا مال تقسیم نہیں، اور لوگ اس کو بہت سارے لوگ ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے اپنے مہاراشٹر میں، ہمارے اپنے شہر میں تو بڑی غنیمت ہے، ملک کے بعض صوبوں میں تو بچیوں کو میراث کا حق دیا جائے اس کا تصور ہی نہیں۔ جہالت کا یہ عالم، مال کی ہوس ایسی ہے، لالچ ایسا ہے کہ بیٹیوں کو حق دیا جائے اس کا تصور ہی نہیں۔ ملک کی بہت ساری ریاستوں میں یہ حالات ہیں کہ اس موضوع پر کوئی بولتا بھی نہیں ہے، لکھتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، لوگ پڑھتے بھی نہیں، یہاں تک کہ بیان اور تقریر کرنے والوں کی بھی جرات نہیں ہوتی کہ وہ مسجد کے ممبر سے کہہ سکے کہ بیٹیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے۔ اور ماشاءاللہ اچھے دیندار ہیں، تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اچھے عہدے منصب پر ہیں، اپنے آپ کو کافی ذہین، ہوشیار، دیندار، ایجوکیٹڈ بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہنوں کا، پھوپھیوں کا، بیٹیوں کا حصہ دبا کر حرام خوری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن کوئی احساس نہیں۔ اچھا، ماحول ایسا ہے کہ بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں کبھی مطالبہ بھی نہیں کرتی، کہ ان کو بھی پتا ہے جس وقت ہم نے مطالبہ کیا تو پورے خاندان میں بائیکاٹ ہو جائے گا، بھائی اپنے گھر بلانا چھوڑ دے گا، رشتہ دار منہ موڑ لیں گے، تو وہ بھی مطالبہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، ان کے دل میں خوف خدا ہو، فکر آخرت ہو، تو وہ جس وقت بھی اللہ ان کو توفیق دے یا ان کے علم میں بات آ جائے وہ اپنی بہنوں کو، پھوپھیوں کو بلا کر ان کا حصہ لے لیں۔ لیکن وقت پر میراث کی تقسیم کرنا الگ بات ہے، تاخیر کے ساتھ تقسیم کرنا الگ ہے۔ اور یاد رکھیے جتنی تاخیر ہوتی ہے میراث کی تقسیم میں اتنے مسائل بڑھتے جاتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل بڑھتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے بندہ باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اب دنیا سے چل چلاؤ ہے، تو پھر بہنوں کو بلا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا حصہ نہیں دے سکا تھا، یہ تمہارا حصہ، یہ لے جاؤ۔ تو بہنیں بولتی ہیں
بھائی سے جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں۔ اب کیا فائدہ؟ جس وقت تو ہمیں ضرورت تھی، جب تو ہمیں ہمارا حق نہیں ملا۔ بھائی وقت پر کوئی کام ہو اس کی اہمیت زیادہ ہے نا، جیسے وقت پر نماز پڑھے تو ادا ہے، وقت کے بعد پڑھے تو قضا ہے، تو ادا اور قضا میں فرق ہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کسی عرب ملک کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، ایک آدمی کا انتقال ہوا تو جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازے کے پیچھے پیچھے اس کی ایک بہن بھی چل پڑی، تو لوگوں نے اس کو منع کیا، عورتیں قبرستان نہیں آیا کرتی، تم کہاں چلی آئی؟ لیکن وہ خاموش دیوانہ وار بس چل رہی ہے، منع کرنے سے بھی رک نہیں رہی۔ لوگوں نے سمجھا بھائی کے انتقال کا صدمہ ایسا ذہن پر پڑا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو لوگوں نے کہا بھائی اس کو اپنے حال پر چھوڑو، جنازہ لے کر چلو۔ جنازہ لے کر چلے، وہ قبرستان تک آ گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز کے بعد تدفین کی گئی، اور اس کے بعد مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ جب دعا کے لیے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تو اس خاتون نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے، اس بہن نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے اللہ، یہ مرنے والا میرا بھائی ہے، جس طرح مرتے دم تک اس نے میرے باپ کی میراث سے مجھے محروم رکھا، میرا حق نہیں دیا، اسی طرح قیامت تک تو اس کو اپنی مغفرت اور رحمت سے محروم رکھنا۔ یہ دعا اس نے کی۔ اور واقعی جو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ خدا کی رحمت اور مغفرت کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس لیے ہر مسلم معاشرے کو، ہر مسلم خاندان کو اپنے اپنے معاملات کی، میراث کے مسائل کی تحقیق کرنی چاہیے۔ دادا کی میراث صحیح تقسیم ہوئی کہ نہیں، باپ کی میراث صحیح تقسیم ہوئی کہ نہیں۔ اور میں تو سرپرستوں کو اور گھر کے بڑے حضرات کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بے مروتی کا زمانہ ہے، خون سفید ہو چکا ہے، مال کی ہوس اور محبت دل میں ایسی سما چکی کہ رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اب حقوق کی ادائیگی کا وہ مزاج نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس لیے سرپرستوں کو چاہیے کہ بعد میں میراث کو لے کر وارثین اور اولاد اختلافات میں مبتلا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کر دیں، پورا نہ صحیح آدھا کر دیں، پونا کر دیں، جتنا ممکن ہو اپنی زندگی میں بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ دے دیں۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا، سب لام زیر لے جانتے ہیں، دال زیر دے نہیں جانتے۔ دارالفتہ میں ہمارے پاس 99% یہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں میرا کیا حق نکلتا ہے یہ بتاؤ۔ یہ پوچھنے کے لیے کبھی بھول کر کوئی آتا ہے کہ مجھے دوسروں کو کتنا حق دینا ہے یہ بتا دو۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ جو بھی چاہے کہ اپنی زندگی میں اولاد کو اپنی جائیداد تقسیم کر دے، وہ ہبہ کے نظام پر عمل کرتے ہوئے اولاد کو اپنا مال ہبہ کرے۔ پہلے اپنی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لے، اپنی بیوی کے لیے کچھ رکھ لے، اور پھر بیٹا ہو یا بیٹی سب کو برابر دے دے، یہ افضل ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر یہ چاہے کہ میراث کے طرز پر اولاد میں اپنا مال تقسیم کر دے، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو، تو اس کی بھی گنجائش، ورنہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ مرنے والا لاکھوں روپیہ چھوڑ کر جائے اور ہزاروں روپیہ قرض چھوڑ کر جائے تو وارثین لاکھوں روپیہ لے تو لیتے ہیں لیکن ہزاروں روپیہ مرحوم کا قرض ادا نہیں کرتے۔ ایک جگہ بیٹھنا ہوا، 33 لاکھ روپیہ خود میں نے تقسیم کیا وارثین میں، 1 لاکھ روپے کی رقم رکھی گئی یہ بول کر کہ یہ مرحوم کی نمازوں اور چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ہے۔ تو سب نے پہلے کہا ہاں ٹھیک ہے، پنچ حضرات اپنے طور سے مشورہ کر کے ان کی نماز روزوں کا حساب کر کے یہ رقم دے دیں۔ کچھ دن کے بعد جمع ہوئے، بھلے وہ ابا کا 1 لاکھ رہنا وہ دے دو، کیوں؟ بھلے وہ ہم لوگ اپنے حساب سے تقسیم کر لیں گے، ہم لوگ ان کی طرف سے دے دیں گے، یعنی وہ 1 لاکھ روپے میں بھی نیت لگی ہوئی۔ تو اپنا قرض چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے وارثین میری طرف سے قرض ادا کر دیں، کوئی ادا نہیں کرتا۔ حقوق کی ادائیگی کی خود فکر کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے نے کیسا خوبصورت جملہ کہا، پورے دین کا خلاصہ حقوق کی ادائیگی، اللہ کا بھی حق ادا ہو، بندوں کا بھی حق ادا ہو۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں ہر دوسرے تیسرے گھرانے میں وراثت کو لے کر مسائل ہیں،
بہنیں دارالقضا کی چوکھٹ پر چڑھ رہی ہیں، بہت سارے گھرانوں کے مسائل پولیس اسٹیشن اور عدالتوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا بنایا ہوا قرآن میں صاف ضابطہ بتایا ہے، اس کے باوجود ملک کے قانون کا سہارا لے کر لوگ اپنا مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے افسوس کی بات! اور جب تک ہمارے اس طرح کے معاملات درست نہیں ہوں گے، نہ عبادات قابل قبول ہوں گی، نہ دعا قابل قبول ہوگی، نہ آخرت میں نجات ہو سکے گی۔ اس لیے ہم لوگ اگر ہمارے اپنے گھر خاندان میں کہیں یہ معاملہ ہے تو اس کا صحیح طریقہ حل کا یہ ہے، سب لوگ جمع ہو جائیں، یہ عہد کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہم لوگ اپنا مسئلہ حل کر لیں، اور اسی میں ہمارے لیے خیر اور کامیابی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ سب لوگ مل کر ایک سوال تیار کریں، سوال پر سب لوگ دستخط کریں اور یہ جملہ لکھیں کہ جو بھی فتویٰ ملے گا، شریعت کا جواب ملے گا، ہم اس کی روشنی میں اپنا مسئلہ حل کریں، اور پھر دارالفتہ میں سوال داخل کریں، اور پھر جو جواب مل جائے اس کی روشنی میں اپنے مسئلے کو حل کریں۔ جس دن معاملات درست ہوں گے، وراثت کے مسائل حل ہوں گے، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے، گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ دیا جائے گا تو وہ دل سے دعا دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ خیر و برکت عطا فرمائے گا جس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیق